داڑیوں کو معاف کر دو. اور جب میں اس کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دیتا ہوں، میں نے معاف کیا یا مارا؟ میں تو تھپڑ مار لیا. یا کچھ کہتے ہیں ایک مٹھ کافی ہوتی ہے. اچھا کچھ تو مٹھ لیتے ہیں یہاں سے کہ یہ مٹھ ہے اس کے نیچے کاٹ لو، تو کچھ تھوڑے سے آزاد خیال ہو وہ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں. اب جو بچی ہو صاف کر لو. بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَعْفُ اللِّحَا وَفِّرُوا اللُّحَا، اپنی داڑیوں کو وفروا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وفروا ای کثروا، زیادہ کرو، لٹکاؤ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی مولوی صاحب جی داڑھی رکھ لیں گے تو ساڈا بیاہ نہیں ہونا. آخری دلیل بس، اس کے بعد اور کسی کے پاس کوئی. اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شادی. یہ بات ہے یا نہیں سنی یا نہیں سنی؟ ماں کہتی ہے بیٹے تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، تیرے ماموں کو بڑی مشکل سے میں نے منایا تھا رشتہ دینے کے لیے اور وہ مان گئے تھے، منگنی ہو گئی تھی. اگر وہ داڑھی والا منہ دیکھیں گے نا کہیں گے مولوی نو نہیں دینی، جا منڈا کے آ. وہ کہتا ہے ماں قربان جاوا ہوں صاف کرتا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی. جس مولوی کو دیکھو دو دو ہوتی ہیں. میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، دو ہے تیسری کی تلاش ہے. اور دیکھ لو میری داڑھی. یہ بات ہی غلط ہے. مولوی کی شادی نہیں ہوتی. ابے جتنی مولوی کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. آپ مجھے چیلنج ہے داڑھی مون کی 2 بیویاں دکھا دو میں مان لوں گا. اچھا دوسری بات سمجھو، یہ داڑھی کیا ہے؟ یہ داڑھی کیا ہے؟ مرد کی خوبصورتی، مردانگی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے کیا رسول اللہ سے خوبصورت کوئی اور شخص ہے دنیا میں؟ آپ سے حسین، آپ سے پیارا، آپ سے خوبصورت کوئی گزرے گا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ایمان ہے. اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا. اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین تھے، وہ داڑھی منڈا کے تھے، کٹوا کے تھے یا معاف کر کے تھے؟ بولو. آواز تھوڑی آئی ہے، داڑھیوں والوں کی آئی، باقیوں کی نہیں آئی. نبی داڑھی رکھ کے حسین تھے تو ثابت کیا ہوا؟ حسن کس میں ہے؟ داڑھی میں. اور ہم الٹی گنگا بیگموں کے نیچے ایسے لگے ہیں. بیگم جب لسٹ بناتی ہے نا سامان کی، پتہ کیا لکھتی ہے؟ میرے لیے ہیڈ اینڈ شولڈر امپورٹڈ. کہاں کا بنا ہوا؟ امریکہ کا. دیسی سے میرے بال خراب ہو جاتے ہیں. اس سے کہو بی بی یہ تیرا حسن ہے نا. یہ کس کا حسن ہے؟ عورت کا. اور یہ کس کا حسن ہے؟ اپنے حسن کے لیے شیمپو منگواتی ہے، میرے حسن پہ اسرے چڑھواتی ہے. تو ٹینڈ کرا میں داڑھی منڈواؤں گا. تو اپنے بال کٹوا. اپنے بالوں کے لیے شیمپو، تیل، جڑی بوٹیوں کے تیل منگواتی ہے میرے بال لمبے ہو. اور جو حسن رب نے مجھے دیا ہے کہتی ہے اس کو شیو کر کے پھینک دے. داڑھی معاف کر دو. آخری بات اس کے بارے میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ہم انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، کئی بیچارے ایسے ہیں جن کی بیوییں وہیں ہوتی ہیں، چلتے ہوئے وہ انگوٹھی پہناتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو نہیں پہنائی تو وہ بیچارہ اپنی قسمت کو خود یاد کرے. اکثر پہناتی ہیں. اور مجھے اس لیے نہیں پہنائی کہ میری دونوں یہیں پہ ہیں. انگوٹھی پہناتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ ہماری نشانی ہے. کہتی ہے نہیں کہتی؟ کہتی ہے نا، یہ میری نشانی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گے، اس کو دیکھ کر ہم یاد آئیں گے. ہیں اچھا وہ بیگم کی انگوٹھی نشانی پہن کے آ جاتا ہے. اب جب کمپنی میں پہنچا ایک نے کہا یار بڑی پیاری انگوٹھی ہے مجھے دے دو. کہا پاگل نہ ہو تو تجھے کیسے دے سکتا ہوں، میں نہیں دیتا. کہا یار 50 ریال لے لو. کہا نہیں دیتا. بھائی 100 لے لو. نہیں دیتا. یار 500 کی انگوٹھی دے دو. وہ کیا کہتا ہے؟ انگلی کٹ سکتی ہے، بیگم کے ہاتھ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتر نہیں سکتی. بیوقوف، یہ میری بیگم کی نشانی ہے. جس کو سچا پیار ہو وہ یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہتا ہے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ مجھے بتاؤ یہ نشانی کس کی ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کو معاف کرنے کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا ہے؟ بیگم سے ہمارا نبی ہار جائے، جملہ بڑا کڑوا ہے. اگر بیگم سے ہمارے نبی ہار جائیں تو میں اپنے ایمان کو خود تول لوں. نبی کہتے ہیں معاف کر دو، بیگم کہتی ہے صاف کر دو. تول کے دیکھو آپ کس کو جتا رہے ہو، کس کو ہرا رہے ہو. ایمان والے تو وہ تھے کہ ماں کو کہا تھا ماں تو ایک ہے، اگر تو کئی ہوتی ساروں کو مار لیتا، محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا اگر شوہر کی معاش کم ہو تو بیوی پورے پردے میں رہ کر لڑکیوں کے اسکول میں پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے، اگر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مردوں کے ساتھ سٹاف میں اس کے مرد نہ ہو، بے پردگی کا معاملہ نہ ہو، اور وہ مکمل شرعی حدود میں رہ کر پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے قرآن پاک گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے کہ قرآن کے وزن کے برابر نمک تول کر خیرات کیا جائے۔ قرآن پاک گر جائے تو استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ جہاں نمک والا مسئلہ ہے، یہ ایسے مولوی کا مسئلہ لگتا ہے جس کی اپنی نمک کی دکان ہوگی۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ ترجمہ کے قرآن شریف کو قرآن پاک کے اوپر رکھنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، اگر اوپر نیچے تفسیر اور قرآن رکھا ہے کوئی حرج نہیں۔ پردے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محفل میں اکثر دیکھا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں محفل میں ہوتے ہیں۔ کلمے میں نام لا الہ الا اللہ بولو، کہیں کسی اور کا نام آیا؟ کسی کا نام آیا؟ آپ کہتے ہیں ان کی مجلس میں عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مجلس کی حدیث سناتا ہوں، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، یعنی صحابہ کرام جو ایمان میں سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ تھے، جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے نمونہ قرار دیا، وہ اور صحابیات، نبی کے صحابہ اور صحابیات راستے میں اکٹھے ہو کے گڈمڈ ہو کے جا رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی، سارے نکل رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، فرمایا اور تو تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیوار سے لگ کر چلو، مردو تم راستے کے درمیان میں چلو۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر ایسے چلتی کہ ان کے کپڑے دیوار کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے وہاں اختلاط کو پسند نہیں کیا تو یہ اختلاط اللہ کے نبی پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور باقی رہا کہ چہرہ کھول کر آنا، خوشبوئیں لگا کر آنا، یہ بربادی ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو غیر نامحرم ناکوں میں جاتی ہے، فہی زانیۃ زانیۃ زانیہ، یہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ اکٹھے بیٹھ کے درس سنتی ہیں، پرفیوم لگا کر نہیں آتی، میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن لپسٹک تو لگائیں گی، لپسٹک تو لگائیں گی، آئی شیڈ لگائیں گی، آئی لائنر لگائیں گی، فیس پاؤڈر لگائیں گی۔ یہ ساری چیزیں جب لگائیں گی تو ان سارے میک اپ کے ایٹم کے اندر خوشبو نہیں ہے، تو ایسی مجلس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔